بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سکندر جاوید پیرزادہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا تعلق بھی مخفی علوم سے ہے۔ حضرت انسان ابتدا سے ہی اس تجسس میں مبتلا پایا جاتا تھا، بلکہ پایا جاتا ہے کہ جو ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے اس کی وجہ بتائی کہ ان خوابوں کی تعبیر کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں مشہور نفسیات دان سیگمنڈ فرائڈ سے لے کر اور بے شمار فلاسفروں نے اس بارے میں بہت بحث کی ہے۔ کچھ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ انسان کے لاشعور میں جو گزرے ہوئے حالات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا اور پھر وہ خاص موقعوں پر ان حالات کو تحت شعور سے لاشعور سے شعور میں لے آتے ہیں۔ جیسے آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے اور آپ اس حادثے کو بھول جاتے ہیں۔ برسوں کے بعد جس مقام پر آپ گزرتے ہیں جہاں آپ کا حادثہ ہوا ہو تو وہ حادثہ آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے۔ کئی خواہشیں ایسی ہیں جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے۔ لیکن جب آپ رات کو گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ضمیر بھی سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی خواہشات جو تحت شعور میں جذب ہو چکی ہوتی ہیں وہ لاشعور سے ہو کر شعور میں آ کر خواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اور ضمیر کے لعن طعن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں آپ کے ساتھ جو میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہیں اور جو میری کلیکشن ہے خوابوں کے بارے میں، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خوابوں کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 7 حصوں میں، 7 parts۔ We can divide the dream into the 7 parts۔ نمبر 1، ایسے خوابوں کو دیکھنا جن کے واقعات ہم نے دن کے وقت دیکھے ہوں، یعنی دن میں جو واقعہ گزرا ہو وہ رات کو خواب کی صورت میں آئے۔ وہ واقعات جن کے متعلق ہم نے کسی سے سنا ہو، یعنی کہ کسی نے واقعہ سنایا ہے، وہ واقعہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھا اور وہ واقعہ خواب کی صورت میں ہم نے دیکھا۔ اور ایسے خواب جن کو ہمیں عملی زندگی میں دیکھو، یعنی عمل کرتے دیکھو اور وہ خواب میں آ گئے ہو۔ ایسے بھی خواب آتے ہیں ہمیں جن کی خواہشات کا ہم اظہار کرتے ہیں اور وہ خواہشات خواب کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ایسے واقعات جن کو ہم نے لاشعور میں بسایا ہے وہ بھی خواب میں آتے ہیں۔ لیکن کچھ خواب ایسے آتے ہیں جس کے متعلق نہ ہم نے سوچا ہے نہ کسی نے بتایا ہے، لیکن وہ خواب ہمیں آتے ہیں اور پھر ہمیں عموماً ایک خواب بیماری کا، ہم بیمار دیکھتے ہیں اپنے آپ، یہ بھی ایک اچھا خواب ہوتا ہے۔ لیکن پہلے جو میں نے 7 حصوں میں سے جو 5 حصے ہیں اس کے کوئی ایفیکٹس نہیں ہیں، irrelevant ایفیکٹس ہیں، اور اس میں ہم نے جو تفصیل دی ہے تو اس کے متعلق ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ جو خواب 5ویں پارٹس کے مطابق، یعنی کہ ایسے خواب جو نہ کسی سے ان واقعات کے متعلق سنا ہو نہ دیکھا ہو، وہ ایک سچے خواب کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ اب ان کو ہم آگے مزید کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی خواب آپ پہلے پہر کو دیکھتے ہیں، پہلے پہر سے لے کر آخری پہر، اسے کہتے ہیں یعنی سورج غروب ہونے سے سورج طلوع ہونے تک
سن سیٹ فرام سن سیٹ ٹو سن رائز، اس کے دوران پہر ہوتے ہیں، اس پہ ہم بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب رات کے پہلے پہر میں آئے تو اس کی تعبیر مکمل ہونے میں 1 سال کا وقت گزرتا ہے، 1 سال۔ اگر رات کے دوسرے پہر میں آپ کو خواب نظر آئے تو اس کی تعبیر میں 6 ماہ لگتے ہیں میٹیریلائز ہونے میں۔ اگر رات کے تیسرے پہر میں خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر 3 ماہ بعد ہوگی۔ اگر چوتھے پہر میں آپ یہ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر 1 ماہ کے بعد ہوگی۔ لیکن اگر سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کوئی خواب دیکھے تو اس کے تعبیر ایک دم پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہیں اس کے حالات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خواب ہمیں نظر آتے ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے متعلق میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا اگر آپ کسی سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں یا دریا میں رہا رہے ہیں یا آپ اڑ رہے ہوں یا آپ ورلڈ کو دیکھ رہے ہو، یعنی سن اور مون میں بیٹھے ہوں، تو ایسے خواب بڑے نیک ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ایک اسپریچول طاقت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو نشے میں دیکھتے ہیں، شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ خواب بھی بڑا نیک اور خاص ہے۔ اس میں آپ کو دولت ملنے کا پورا چانس موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ دیکھیں، بلڈ کو بہتا دیکھیں، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ اگر آپ خواب میں سانپ کو دیکھیں تو عالمان مخفی علوم کہتے ہیں کہ دشمن آپ نے دیکھا، لیکن وہی اگر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ آپ کے دائیں بازو دائیں اس پہ کاٹتا ہے آپ کے اس ہاتھ کے اس حصے پر، تو وہ بڑا شاد خواب ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بڑی دولت ملتی ہے، یہ بتاؤ۔ اور خدا آپ کا بھلے سنیک انڈیکیٹ۔ اچھا، اگر آپ کو سنیک فائٹ کرے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کرونک ڈیزیز سے فارغ ہوئے۔ اگر سنیک آپ کے رائٹ ہینڈ پر کاٹ لے تو یہ آپ کو دولت دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے ایک گرم وہ آپ نے زمین پر پھیلا دیا تو یہ خواب بھی بڑا اچھا ہے۔ اس میں آپ اپنے آپ کو ایک دولت مند صبر کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دولت سے وابستہ خواب ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ فریش کوک بنا رہے ہیں، فریش آپ کوئی کھانا پکا رہے ہیں، تو یہ بھی دولت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو خواب آئے کہ آپ لوٹس للی کے پھولوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو خواب آپ کو کسی بادشاہ بننے کا خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خواب جو ہیں یہ ایسے نہیں آ جاتے۔ مثلا آپ نے سوچا کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں دن کو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی یہ گاڑی ہو، اور رات کو آپ کو نظر آ جائے کہ وہ آپ اس گاڑی سے بھی بہتر گاڑی میں سواری کر رہے ہیں، تو یہ اس کی تعبیر کوئی نہیں ہوگی۔ تعبیر اس خواب کی ہوتی ہے جس کے
متعلق نہ آپ نے سنا ہو، نہ آپ نے سوچا ہو، نہ کسی نے وہ واقعہ بتایا، تو اس میں میری کافی نالج ہے۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ جا کر پریس کریں تو میں آپ کو ان کی تعبیر بہتر طور پہ بتا سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اگر آپ اپنے خوابوں کے متعلق پریشان ہیں تو آپ مجھ سے میرے ای میل پر رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔